اسلام آباد تک ایک احتجاجی مہم چلانا ہے، اور یہ تاریخ کا سب سے لمبا مارچ ہوگا۔ کسی نے اتنا ٹائم لگا کے 37 شہر کے دورہ کر کے انشاءاللہ تعالی ہم اسلام آباد پہنچیں گے۔ 27 فروری کراچی سے شروع ہوگا، تھٹا سے گزریں گے، سجاول سے گزریں گے، اور بدین میں ہم رکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر فروری 28 کو ہم حیدرآباد، حالہ، سکرند اور مورو تک پہنچیں گے۔ پھر 1 مارچ کو مورو سے لے کے ہم خیرپور اور سکھر تک پہنچیں گے۔ 2 مارچ پہ ہم سکھر سے لے کے گھوٹکی اور انشاءاللہ تعالی پھر ہم پنجاب کا رحیم یار خان میں داخل ہوں گے۔ 3 مارچ سے ہمارا رحیم یار خان، بھاولپور، لودھرا سے ہوتے ہوئے ہم ملتان پہنچیں گے۔ 4 مارچ سے ہم ملتان سے نکلیں گے، خانیوال، چچاوطنی اور ساہیوال سے گزرتے ہوئے ہم اپنا 4 مارچ کا ڈے ختم کر دیں گے۔ 5 مارچ سے ہم ساہیوال، اوکارا، پٹوکی اور لاہور پہنچیں گے۔ مارچ 6 کو ہم لاہور سے گزر کے گجرانوالہ اور وزیر آباد تک پہنچیں گے، وہاں رک کے پھر 7 مارچ کو ہم وزیر آباد، گجرات سٹی، لالا موسا، جیلم، گجر خان اور پنڈی تک پہنچیں گے، اور پھر 8 مارچ کو ہم پنڈی سے لے کے اسلام آباد تک کا جو آخری مرحلہ ہے ہمارا مارچ کا، وہ مارچ 8 پہ ہوگا۔ ہم وزیر اعظم صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ جلد از جلد استعفیٰ دے، فوراً استعفیٰ دے، تو نہ ہمارا احتجاج کا ضرورت پڑے گا، نہ ہی ہمارا عدم اعتماد کا ضرورت پڑے گا۔ جو وزیر اعظم اس ملک پہ مسلط کیا گیا ہے، جس کا کوئی لیجیٹمیسی نہیں ہے، جو ایک دھاندلی زدہ الیکشن کے نتیجے میں منتخب ہوا ہے، جس کا 3 سال کی کٹ پتلی راج کے بعد پاکستان میں جمہوریت کا جنازہ نکالا گیا ہے، پاکستان کا معیشت کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے، پاکستان کے عوام کے انسانی حقوق، معاشی حقوق، جمہوری حقوق پہ ڈاکے ڈالے گئے ہیں۔ ہر شعبے جہاں خان صاحب نے ہاتھ ڈالا ہے وہاں تبدیلی نہیں، تباہی پھیلا ہے، چاہے وہ ہمارا فارن پالیسی ہو، چاہے وہ ہمارا سماج ہو، ہمارا سوسائٹی کا سلسلہ ہو، ہمارا سیاست ہو، ہمارا گورننس ہو، ہمارا سیکیورٹی سچویشن ہو، لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو، اور سب سے بڑھ کر جو عام آدمی کا زندگی ہے وہ عذاب بن چکا ہے۔ عام آدمی کے لیے جس رفتار سے مہنگائی، بے روزگاری اور غربت میں اضافہ ہوا ہے، ان 3 سالوں میں اتنا پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کریں گے، ہم احتجاج کریں گے کہ سارے صوبے کی ان کے حق دیا جائے۔ سندھ، پنجاب، بلوچستان، پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو ان کا آئینی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے، معاشی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے، NFC ایوارڈ سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ ہم اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ پاکستان کے عوام کے حقوق پہ ڈاکے مارے جا رہے ہیں، اس کے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ خان صاحب کا ہر وعدہ دھوکہ نکلا ہے، جھوٹا نکلا ہے، ہر موقف پہ یو ٹرن لیا ہے، اس کے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نظام حکومت غیر جمہوری ہے، مگر ہم جمہوری ہتھیار کو اپنائیں گے۔ احتجاج ایک جمہوری ہتھیار ہے۔ ہمارا عوامی مارچ کا احتجاج اس غیر جمہوری حکومت پہ
ایک جمہوری حملہ ہے. ہمارا اس پروٹیسٹ کا مقصد یہ ہے کہ ہم عوام کو قائل کریں, ہم ممبران اسمبلی کو قائل کریں کہ وقت آ چکا ہے کہ اس سلیکٹڈ کا اعتماد عوام سے تو اٹھ گیا, اب پارلیمان میں سلیکٹڈ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد لے آنا چاہیے, جمہوری ہتھیار کو اپنانا چاہیے. اس غیر جمہوری نظام کو ہٹانے کے لیے کم از کم ہم پاکستان کے عوام کو دکھا سکیں گے کہ کون, جب وہ ووٹ لایا جاتا ہے تو کون عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور کون اس کٹ پتلی سلیکٹڈ وزیر اعظم کے ساتھ کھڑا ہے. ہم یہ پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کو پہلے دن سے نہیں مانے ہیں, پہلے دن سے ہم اس کے خلاف آپ کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں, مہم چلا رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے, پاکستان کے عوام کی مفاد میں نہیں ہے, پاکستان کی معیشت پہ, پاکستان کی معاشی خود مختاری پہ ڈاکہ ہے. ہم نے بار بار زور دیا کہ یہ آپ حکومت کا نالائکی ہے, ناکامی ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات کے مطابق عالمی ادارے کے ساتھ مناسب ڈیل نہیں طے کیا گیا. ہمارا جو کنسرن ہے, جو اب ثابت ہو چکا ہے کہ اس نالائکی کا بوجھ, اس پی ٹی آئی ایم ایف کا بوجھ عام آدمی اٹھا رہا ہے. بجلی کی قیمت میں, بجلی کی بل کی قیمت میں, گیس کی بل کی قیمت میں, پیٹرول کی بل کی قیمت میں, کھانے پینے کے اشیاء کی بل کی قیمت میں, دوائیوں کی قیمت میں, آپ سب ان کا نالائکی کا, ان کا ناکامی کا, اس پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کا بوجھ اٹھا رہے ہو. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اس ڈیل سے نکلے, ایک نیا ڈیل کی کوشش کرے جو پاکستان کی معیشت کے حقائق کو سامنے رکھے, جو کووڈ اور باقی دنیا کے اثرات کو سامنے رکھے. پاکستان کے معیشت کے مفاد میں ایک ایسا ڈیل لایا جائے جو پاکستان کے عوام کو ان مشکلات سے نکال سکتے ہیں. ہمارا جو سب سے پہلا مطالبہ ہے کہ ہم اس عدم اعتماد کو لے آ کے ہم کوئی ایسے قدم نہیں اٹھانا چاہتے ہیں, ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ ہمارا فی الفور صاف و شفاف الیکشنز ہو. جو بھی انٹرم سیٹ اپ لایا جائے گا خان صاحب کے ہٹانے کے بعد, ان کا محدود ذمہ داری ہوگا کہ ان کو صاف و شفاف الیکشنز کروانا پڑیں گے, اور جو بھی ترمیم, جو بھی الیکٹورل ریفارم کی ضرورت ہے اس تک ان کا مینڈیٹ کا ان کو مینڈیٹ اور سپورٹ ملا جائے گا. پاکستان کا ہر جماعت کا یہ سوچ ہے کہ ایک فریش مینڈیٹ کے ساتھ جو بھی حکومت بنے گا ان کے پاس اختیار ہوگی, ان کے پاس لیجٹمیسی ہوگا کہ وہ پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو ان مسائل سے نکالے. تاج حیدر صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے پچھلے الیکشنز کے جو انتخابات ہے, 2018 کا جو انتخابات تھے, ان میں جو دھاندلی کیا گیا اور جس کے نتیجے میں ہم اس حکومت کو سلیکٹڈ کا نام دیتے ہیں, اس پہ ایک تفصیلی رپورٹ بنایا گیا ہے پارٹی کے لیے, پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت پہ. اس رپورٹ نے ہر ادارہ کا رول اور کس طریقے سے اور کس انداز سے پاکستان کے الیکشنز جو 2018 میں تھے وہ کیسے کمپرومائز تھے, وہ کیسے نہ صرف جمہوریت کے لیے نقصان دہ تھے مگر مختلف ادارے کے لیے نقصان دہ تھے جو متنازع ہوئے تھے ان الیکشنز میں. آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے, پاکستان کے عوام کے سامنے اس رپورٹ کو شائع کرنے سے پہلے, ہم الیکشن کمیشن کو موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی 2018 الیکشنز کی دھاندلی رپورٹ پہ, تاج حیدر صاحب کا رپورٹ پہ خود اپنا انویسٹیگیشن کرے, خود اس ایشو کو ایڈریس کرے. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ موجودہ الیکشن کمیشن صاف و شفاف الیکشنز کروانے میں سنگین ہے, اور اگر وہ سنگین ہیں, وہ چاہیں گے کہ جو پچھلے الیکشنز میں کوتاہی ہوئے تھے
मसले हुए थे वो एड्रेस हो। अगर हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन हमारे कंसर्न्स को एड्रेस नहीं कर सकते हैं, तो फिर हमें दूसरे फोरम्स के सामने इस रिपोर्ट को ले आना पड़ेगा और पाकिस्तान के अवाम के सामने इन इश्यूज़ को बेनकाब करना पड़ेगा। आखिर में मैं पाकिस्तान के अवाम से अपील करता हूँ, इस मुल्क के नौजवानों से अपील करता हूँ, इस मुल्क के किसानों से, तालिब इल्मों से, मेहनत कश मजदूरों से अपील करता हूँ, आम आदमी से अपील करता हूँ, इस मुल्क की औरतों से, इस मुल्क की अक़लियतों से अपील करता हूँ कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के ना सिर्फ मसाइल से वाकिफ़ है, हम इन मसाइल के हल जानते हैं, हमारा नीयत साफ़ है, हम आपको इस मुश्किल से निकालना चाहते हैं, हम आपको बराबरी के साथ चलाना चाहते हैं, हम हर शहरी को अपने हक पहुंचाना चाहते हैं। आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस एहतजाज में साथ दें, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ मुहिम चलाएं, जमहूरी हथियार अपनाएं, ताकि हम वो पाकिस्तान कायम कर सकते हैं जो कायदे आज़म ने वादा किया था, जो कायदे अवाम ने वादा किया था, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने वादा किया था, और जो 3 साल में इस नालायक, नाअहल और नाजायज़ हुकूमत ने तबाही के नाम पे, तब्दीली के नाम पे तबाही मचाया है। आप सबका बहुत शुक्रिया। सईद आप करेंगे? ये फैसले जहाँ तक आपका पहला सवाल की बात है, ये सारे ऑपोजिशन जमातों को एक पेज पे आना पड़ेगा और ये फैसले करने पड़ेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का राय ये है कि हम जल्द से जल्द साफ और शफाफ इलेक्शंस चाहते हैं, हम कोई नया हुकूमत ज़्यादा देर के लिए कायम नहीं करना चाहते हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो इलेक्शन रिफॉर्म्स है, जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, ताकि 2018 का सिलेक्शन का एक्शन रिप्ले ना हो, वो इंटरम में वो तब्दीलियाँ लेकर आए जो खान साहब नहीं चाहता है। खान साहब इस वक्त भी दानली करना चाहता है। मुख्तलिफ जैसे पीका का ऑर्डिनेंस आपके सामने आया है, जो EVMs पे, ओवर स्पीच पे उन्होंने यूनिलैटरल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पास करवाया है, इलेक्शन कमीशन को कमज़ोर करने की कोशिश किया है। ये सारे इश्यूज़ को एड्रेस करना पड़ेंगे। बाकी जहाँ तक मुआशी हालात हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ मसाइल है, उनको एड्रेस करने के लिए हमारा ये सोच है कि एक नया मैंडेट की ज़रूरत है, मगर जो भी ये फैसले हैं ये सारे पार्टीज़ को मिल के करने पड़ेंगे। और इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी PDM के जमातें हमारा अदम एतमाद के सिलसिले में भी अपनी कोशिश जारी है और इन इश्यूज़ पे डिस्कशंस भी जारी। जैसे मैंने आपसे पहले के सवाल में जवाब दिया, ये फैसले सारे ऑपोजिशन पार्टीज़ को आपस में करना पड़ेगा। इस वक्त हमारा जो फोकस है वो इमरान खान है, वो नालायक, नाअहल, नाजायज़ सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है, और हमें मिल के वो कदम उठाना पड़ेगा जिससे हम उसको सियासी नुकसान पहुँचा सकते हैं।
پاکستان پیپلز پارٹی عوامی سیاست پہ یقین رکھتی ہے، عوام کی طاقت پہ یقین رکھتی ہے اور جمہوریت میں یقین رکھتی ہے۔ اس لیے ہم احتجاج اور عدم اعتماد جو جمہوری ہتھیار ہے ان کو استعمال کرنے جا رہے ہیں۔ جہاں تک خان صاحب کی سہولت کار ہے، سلیکٹڈ کے سہولت کار ہے، ہم سمجھتے ہیں اور ہمارا مطالبہ ہے کہ سب کو نیوٹرل رہنا چاہیے اور کسی ادارہ کو اپنا آئینی جو مدت ہے، مینڈیٹ ہے، اس سے باہر نہیں آنا چاہیے۔ اور ہم سب کا امید ہے کہ اگر ہمارا اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے تو خان صاحب یہ عدم اعتماد نہیں جیتے گا۔ ہمارا اس جد و جہد کا کوشش یہ ہے کہ اس کٹ پتلی حکومت کو جس نے اس ملک کو مسائل میں دوچارا ہے، اس سے نجات ہم عوام کے لیے دلوانا چاہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر دور میں احتجاج کیا، ہر دور میں جد و جہد کیا، چاہے وہ مشرف کا دور ہو، عامر ضیاء کا دور ہو، ان کے درمیان کا دور ہو، اور ہم یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ کون اس کے پیچھے ہے یا کون ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آئین کے مطابق، قانون کے مطابق سب نیوٹرل ہوں گے، مگر ہمارا جد و جہد جاری رہے گا۔ ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ نالائق وزیر اعظم کو، جس نے ہمارا پاکستان کے عوام کو مشکل میں ڈالا ہے، اس سے ہم نجات نہیں دلاتے۔ ارباب کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے آپ کے اعلان پورے ہو جائیں گے؟ آپ کی آنکھوں میں ذرا سی چمک بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہاں سے ناراض ہیں، آپ سے کمنٹ کر جاتے ہیں، لیکن آخر میں فون آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ وعدہ نہیں نبھا پاتے جو آپ سے کرتے ہیں۔ اب ہمارا تو مطالبہ ہے کہ خان صاحب کو فی الفور استعفیٰ دینا چاہیے، اور وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ ملک کا مسائل حل کر سکے، وہ اپنا اتحادی کو ساتھ لے آ سکے، وہ سپورٹ کے بغیر حکومت میں رہے، تو اس کا عزت اس بات میں ہوگی کہ وہ استعفیٰ دے۔ خود کہا ہے ماضی میں کہ اگر وہ وزیر اعظم ہوتا اور 50 لوگ کئی جگہ ہو کے اس کا استعفیٰ کا مطالبہ کرتے تو وہ شرم سے استعفیٰ دلوا دیتا۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارا پہنچنے سے پہلے آپ خود کچھ کریں، ورنہ ہم اسلام آباد آ رہے ہیں، ہمارا اسٹریٹجی واضح ہے، ہم نے آپ پہ جمہوری حملہ کرنا ہے۔ جہاں تک پاکستان اپوزیشن کے درمیان جو اعتماد ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اب تک ہمارا کوآپریشن بہت اچھا ہے اور ہمیں ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا پہ جب تک خان صاحب کے خلاف اور صاف و شفاف الیکشنز کروانے کی سلسلہ ہے، اس پہ ہمیں مل کے کام کرنا پڑے گا۔ اور پاکستان کے عوام ہمیں دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے عوام کی امیدیں وہ بستے ہیں اپوزیشن کے اس جد و جہد سے کہ کامیابی کہ اس جد و جہد کامیاب ہو، اور امید ہے کہ ہم ساتھ مل کے کام کریں گے تو ضرور ہم اس حکومت کو سیاسی نقصان پہنچائیں گے۔ ابھی تک ہمیں کوئی فون کالز نہیں آ رہی۔ جی خانزادہ صاحب، تو ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی has always believed in democratic resistance and resisting within the system, even when it comes to resisting undemocratic steps. So you're absolutely right. After the elections, when some members of the opposition were insisting that we boycott the assemblies, we disagreed and we prevailed and we convinced all political parties to be part of the parliament, to not cause a constitutional crisis. And now time has proven that our decision was correct. Had we not joined parliament, we wouldn't have been able to expose to the world that he is a selected prime minister, with which we managed to do on the very first day. Then when we continued this struggle, protest is also a legitimate form
of democratic struggle against any regime. We don't believe in resignations. We don't believe in leaving the field open for dictatorial forces to take advantage. No matter how lopsided, no matter how difficult, we always believe in fighting the fight. And when that position prevailed amongst the opposition saw victory in every single by-election they contested against this government, in the Senate elections against this government. And now when there is once again a renewed interest from the opposition to make a democratic move against this government, it increases faith in Parliament. It increases the legitimacy of Parliament if we can deploy democratic moves to dislodge a democratic government. Otherwise, in Pakistan's history, there have been many forms of protest. There have been dharnas in Islamabad, there have been attacks on PTV, there have been attacks on the courts, there have been attacks on Parliament. We don't believe in those forms of protest. We believe that a legitimate form of parliamentary protest would be our no confidence, and outside of Parliament we can lead our long march. اردو میں ہم کہتے ہیں کہ ہار جیت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، مگر ہم اپنا کوشش کریں گے. اور عدم اعتماد کا خوبصورتی یہ ہے کہ خان صاحب نے ہر چیز پہ ٹیکس لگا دیا ہے، مگر اب تک عدم اعتماد پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. خان صاحب نے بار بار جیتنا ہے حکومت میں رہنے کے لیے. ہم نے صرف ایک دفعہ کامیاب ہونا ہے اور یہ گیا. تو ان کو یہ غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کبھی ہار مان سکتے ہیں. ہم جانتے ہیں ہم عوام کے ساتھ ہیں، عوام کے جذبات کیا ہے. ہم بار بار اس کا پیچھا کریں گے. پہلے ہم یہ عدم اعتماد کریں گے، انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے. تھینک یو. یہ بتا دیں ایک تو پی ڈی ایم کا مستقبل، کیونکہ ایک طرف پارلیمنٹ میں آپ ایک ساتھ ہیں لیکن باہر ابھی بھی آپ الگ الگ ہیں، تو وہ کیا ہے. دوسرا اس پوری لو کانفیڈنس والی صورتحال میں جو اس وقت انٹرنیشنل پوزیشن ہے پرائم منسٹر کا جو رشیا کا دورہ ہے، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو نقصان ہوگا یا ان کو فائدہ ہوا ہے؟ ہم پاکستان کے مفاد میں سوچتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مفاد میں ہے کہ اس آدمی کو ہم وزیر اعظم کا کرسی سے ہٹائیں، صاف و شفاف الیکشنز کروائیں، عوام کا مینڈیٹ لے کے جو حکومت بنتا ہے، چاہے وہ خارجہ ایشوز ہو، معاشی ایشوز ہو، سیاسی ایشوز ہو، وہ ان ایشوز سے مقابلہ کر سکیں گے. جب تک آپ کا عوام کا ساتھ نہیں ہے، عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے، دھاندلی زدہ الیکشن سے آئے ہیں، تو آپ باہر جا کے کیسے پاکستان کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، پاکستان کے انٹرسٹ کو آگے لے جا سکتے ہیں. اور اگر آپ خان صاحب کی فورن پالیسی کا ذرا انالیسس ہم کرتے ہیں تو چاہے ہمارا ارد گرد کے ممالک ہیں، ہمارا نیبرز ہے، وہاں ہمارا فورن پالیسی ناکام رہا ہے. خان صاحب کے جو بیرون ملک فورن پالیسی ہے، جو چاہے وہ امریکہ کا ہو، چین سے ہو، یا روس کا یہ لیٹسٹ دورہ ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہر موقف پہ ناکام رہا ہے. اور جس انداز سے اور جس طریقے سے پاکستان کے مفاد میں سوچنا چاہیے، پاکستان کے مفاد میں قدم اٹھانا چاہیے، وہ نہیں ہوا. ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اسی قسم کا احتجاج کا سلسلہ شروع کیا. میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ نوجوان ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ 2012 یا 2013 یا 2018 میں سب سے پہلے احتجاج اور سب سے پہلے لانگ مارچ ہوا، مگر یہ درست نہیں ہے. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایوب خان کے خلاف، یا خان کے خلاف احتجاج کیا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ٹرین مارچ اور لانگ مارچ کو پاکستان میں وقت کے سلیکٹڈ یا آمر کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے عام کیا. ہم اس وقت اپنا احتجاج کر رہے ہیں، عوام سے رابطہ کر رہے ہیں، حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. ہمارا جمہوری حق ہے. حکومت کو ہٹانے کے لیے ہم عدم اعتماد کا پروپوزل دے رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ دھرنے اور حملے کے بجائے جمہوریت بہترین انتقام ہے. عدم اعتماد واحد قانونی آئینی طریقہ ہے
کہ اس ناجائز سلیکٹڈ حکمران سے نجات دلائے. اس لیے یہ ہمارا اسٹریٹجی. ہیلو. اچھا اچھا. ویری گڈ. نائس ٹو سی یو. جہاں تک یہ الیکشن رپورٹ ہے، تاج حیدر صاحب ہمارا پارٹی کا بہت سینئر رکن بھی ہے، اور ہمارا الیکشن کے وقت الیکشن سیل انچارج تھا، تو وہ فرسٹ ہینڈ وٹنس ہیں سارے جو ایشوز ہوئے تھے اور جو وقت پہ سارے کمپلینس آئے تھے. اور یہ ایک بڑا تفصیل انالیٹیکل رپورٹ ہے جس میں ہمارے اپنے خدشات بھی انکلوڈڈ ہیں، اور ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل آبزرورز ہیں یا جو ڈومیسٹک فیفن جیسے ادارے ہیں، یونائٹڈ نیشن EU کے جو رپورٹس ہیں، ان ساری چیزوں کو اس میں انکلوڈ کیا گیا. مختلف انسٹیٹیوشنز کا رولز کا انالیسس بھی کیا گیا، اور اس انداز میں یہ رپورٹ پیش کیا گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ مناسب ہوگا کہ الیکشن کمیشن خود اس رپورٹ پہ ایکشن لے، جمہوریت کے لیے اور سارے ادارے کے لیے اور اپنا ادارے کے لیے. ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن طاقتور ہو، ان کے لیے بھی بیسٹ یہ ہے کہ یہ خود اس پہ ایکشن لے، اور امید ہے ایسے ہی ہوگا. اگر ایسے نہیں ہوا تو پھر ہمیں دوسرے آپشنز کو ایکسپلور کرنا چاہیں گے. ہم کسی دوسرے مارچ کو کراس کرنے کے ہمارا ارادہ نہیں ہے. ہمارا پلان آپ کے سامنے کافی دیر سے رکھا گیا ہے، کافی تفصیل بھی ہے، اور جہاں تک ہمارے مخالف کا ارادہ ہے، یہ سلیکٹڈ حکومت ہر ہتھ کنڈا استعمال کرنے کے لیے تیار ہے اپنا ناجائز راج کا تحفظ کرنے کے لیے. وہ بالکل وائلنس میں بھی یقین رکھتے ہیں، لیکن ہم وائلنس میں یقین نہیں رکھتے. ہمارا مارچ پرامن ہوگا، کراچی سے لے کے اسلام آباد تک پرامن رہے گا. ہم جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی ایسے تھریٹ ہے ان سیاسی یتیموں کا ٹولہ جو اکٹھا کیا گیا ہے سندھ میں. اور میں تو حیران ہوں کہ کس بات پہ وہ احتجاج کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے حق کے لیے نکلے ہیں، کہ سندھ کے حق پہ ڈاکہ کون مارا ہے؟ سندھ کا گیس پہ ڈاکہ کس نے مارا؟ پانی کے حق پہ کس نے مارا؟ وہ عوام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے بجلی مہنگا کیا، گیس مہنگا کیا، پیٹرول مہنگا کیا، چینی مہنگا کیا، آئے ہمارے ساتھ. اس گھوٹکی کا شہر جہاں سے وہ آج شروع کر رہے ہیں، ان کا مارچ کا ابتدا ہو رہا ہے یوریا کرائسس کو دوران، ان کے 2 وفاقی وزیر گھوٹکی کا یوریا سٹاک پہ ڈاکہ مار کے ان کا یوریا چوری کیا، ان کا اپنا فصل تباہ ہوا. ان کے ساتھ ساتھ ایک ایسا وزیر پھر رہا ہے جو سندھ کا آئلینڈز پہ قبضہ کرنے کی کوشش یا سازش کر رہا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے عوام خود ان کو جواب دیں گے. وہ اب اس تماشا میں یقین نہیں کریں گے، اور میں جانتا ہوں کہ آپ جو ہمارے میڈیا کے دوست ہیں، آپ انصاف کریں گے اور سچ دکھائیں گے کہ کس کے ساتھ عوام ہے اور کس کو کیا رسپانس مل رہا ہے. میرا منسٹر سے دونوں مارچ کے تصادم کی صورت میں سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ خدا نخواستہ اگر آمنا سامنا ہو گیا تو سیکیورٹی کے کیا انتظامات؟ سب سے پہلے میں تو یقین رکھتا ہوں پولیس پہ، ایڈمنسٹریشن پہ، سارے ادارے پہ، کہ نہیں چاہیں گے کہ ایسا کوئی کلیش ہو، اور ہمارا پورا کوشش ہوگا، ہم اپنے روٹ پہ قائم رہیں گے، کہیں چینج نہیں کریں گے، تو کوئی کلیش نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم تو یہ جو کارٹونز ہیں اسے ڈرتے بھی نہیں ہیں، اور اپنے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں جنہوں نے بم دھماکے کے سامنے کیے، گولی کا سامنا کیا، تشدد کا سامنا کیا، میرے ساتھ چل رہے ہوں گے. اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن پہ یقین رکھتا ہوں کہ میرے تحفظ بھی کرے گا،
اور کسی پی ٹی آئی کا یا جو بھی سیاسی ٹیموں کا ٹولہ کا سرکس نکلا ہوا ہے وہ اپنا کام کرتے رہیں گے. ہمارا مقصد بڑا ہے. ہم پاکستان کو یہ سارے مسائل جو ان کی وجہ سے پاکستان میں کھیلے گئے ہیں, پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں, شہید بی بی کا نامکمل مشن کو مکمل کرنا چاہتے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ اس ملک کے عوام میں یہ موقع دیں گے کہ ہم قائد عوام اور شہید بی بی کا پاکستان بنائیں. ہیلو چیئرمین صاحب, یہاں پہ بھی ایسا لگتا ہے کہ کل قوانین نافی صوبے میں کئی صافی سوال کرنے چلے جاتے ہیں, تو اب یہ قوانین جو ہیں وہ ختم کروائیں. دوسرا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کبھی غیر جانبدار رہی ہے پاکستان کی تاریخ میں. پاکستان کی تاریخ تو ایسا اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے اس ٹاپک پہ, مگر دنیا امید پہ قائم ہے. تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے حالات ایسے ہیں, پاکستان کا معاشی حالات ایسے ہیں, پاکستان کا پچھلے 3 سال کی سیاست آپ کے سامنے ہے, پاکستان کا وفاق کو جو مشکل میں پڑا ہوا ہے اس قسم کے فیصلے کی وجہ سے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اس لیے ہم پر امید ہے کہ جو ماضی کے غلطیاں ہیں وہ ہم رپیٹ نہیں کریں گے, اور ہم امید کر رہے ہیں کہ سیاستدان کو سیاسی لڑائی لڑنے دیں گے, اور اگر خان صاحب اپنے بلبوتے پہ, اپنے طاقت پہ, اپنے سیاست پہ رہتا ہے تو آل ویل اینڈ گڈ. لیکن اگر کوئی غیر جانبدار طریقے سے خان صاحب کو سپورٹ دیا جاتا ہے تو یہ نہ صرف خان صاحب کو نقصان پہنچائے گا, مگر ہر وہ شخص, میں سمجھتا ہوں ہر وہ پارلیمنٹیرین یا پارلیمان کے باہر جو بھی خان کو ان حالات میں سپورٹ کرتے ہیں, تو پھر جو تباہ عمران مچا رہا ہے, جو مسائل پاکستان میں ہیں, وہ ہر اس شخص پہ آئے گا, ہر وہ ادارہ پہ آئے گا جو آؤٹ آف دا وے جا کے خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور عوام کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں. چیئرمین صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے پرائم منسٹر کے لیے شہباز شریف کو کہا کہ وہ اپنے کینڈیڈیٹ ڈسکلوز کریں, تو کیا ساری اپوزیشن جماعتیں نون لیگ کی پرائم منسٹر کے نام پہ اتفاق کریں گے؟ سر, ہم اپنے لیے جدوجہد نہیں کر رہے ہیں. ہم جدوجہد کر رہے ہیں تو پاکستان کے عوام کو اس معاشی بحران سے نکالنے کے لیے, جمہوری نقصان سے نکالنے کے لیے, اور صاف و شفاف الیکشنز کروانے کے لیے. جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کے پاس اکثریت ہے ان کا حق ہوتا ہے. جن کے پاس اپوزیشن میں اکثریت ہے اس وقت وہ مسلم لیگ ہے, ان کا پریزیڈنٹ شہباز شریف صاحب ہے, اور مناسب نہیں ہوگا اگر اپوزیشن جماعتیں اس میں لڑنا شروع کر دیں کہ کون بنے گا وزیر اعظم. جن کا حق ہے ان کو امیدوار بننے دے. ہم ایک پوائنٹ ایجنڈا پہ, عمران کو ہٹانا ہے, پاکستان کو بچانا ہے, صاف و شفاف الیکشنز کروانا ہے. باقی ایشوز پہ ہمارا نظریاتی اختلافات ہوں گے, ہمارا منشور میں ایشوز ہوں گے, ہم ایک دوسرے کو پسند بھی نہ کریں, لیکن جہاں تک پاکستان کا قومی مفادات ہے, معاشی حالات ہے, عوام کا پریشانی ہے, اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے, باقی جماعتوں کو بھی ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے. اگر ہمیں یہ اب ماننا پڑے گا کہ جمہوری انداز عدم اعتماد ہے, تو جمہوری طریقہ یہ ہے کہ جو لارجسٹ پارٹی ہے وہ اپنا وزیر اعظم کا امیدوار نامزد کرے, ٹو انشور اے ٹرانزیشن ٹو فری اینڈ فیئر الیکشنز, این ایکول پلینگ فیلڈ اینڈ اے نیو مینڈیٹ. ایسے موقع میں جب آپ یہاں سے لانگ مارچ لے کے جا رہے ہیں ان کی طرف سے دو اہم چیزیں سامنے ہیں. ایک یہ کہ انہوں نے پی ٹی آئی کا جو لانگ مارچ ہے اس کی حمایت کی ہے. دوسری بات یہ کہ دو جو سربراہ ہیں ان کی ایک آڈیو ویڈیو لیک ہوئی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں دوسرے کو کہ ہم نے کارکنان کو یہ ہدایت جاری کی کہ کراچی میں جو پیپلز پارٹی کے جھنڈے اور بینر لگے ہوئے ہیں وہ اتارے جائیں. تو ان کو جس کا اشارہ ہے اس کے کتاب کیسے دیکھیں؟ ہم سمجھتے ہیں, ہم اپیل کر رہے ہیں نہ صرف ایم کیو ایم سے مگر وہ سارے جماعتوں سے جن کی وجہ سے عمران خان کی حکومت آج کھڑا ہے, جن کی وجہ سے پی ٹی آئی ایم ایف کے 3 بجٹ پاس ہوئے ہیں, جن کی ووٹوں کی وجہ سے مہنگائی, غربت اور بے روزگاری میں اضافہ ہوا. ہم ان کو اپیل کر رہے ہیں
कि आप अपना वजारत को एक तरफ रखें और अवाम का मसाइल एक तरफ रखें। पाकिस्तान की भला के लिए क्या फ़ैसले बेहतर हैं? क्या पाकिस्तान के फ़ायदा में है कि ये हुकूमत जारी रहे? अगर ये आपका सियासत है तो आप ये कहें। अगर आप समझते हैं, जैसे उनका मौक़िफ़, उन्होंने पहले ये मौक़िफ़ दिया है कि 2018 में धांधली हुआ, अगर इनका ये मौक़िफ़ है, अगर इनका ये मौक़िफ़ है महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत में इजाफ़ा हुआ है कि पेट्रोल की कीमतें में इजाफ़ा नहीं होना चाहिए, तो फिर उनको अपोजिशन के साथ देना चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से मैंने बात भी किया है और उम्मीद है कि चाहे वो GDA हो, चाहे वो MQM हो, हम सियासी डायलॉग में यकीन रखते हैं, हम उनसे बात करने को तैयार हैं कि कौमी इंटरेस्ट पे आप इस किस्म की सियासत को छोड़ें। पहले भी आपका इस किस्म की सियासत की वजह से आपको सियासी नुकसान है और अब भी इस शहर को, इस सूबा को नुकसान हो रहा है। अगर हम मिल के साफ़ और शफाफ इलेक्शंस करवा सकते हैं, कौम को मसाइल से निकाल सकते हैं, तो हमारा अपील है, चाहे वो Q लीग हो, चाहे वो MQM हो, चाहे वो GDA हो, चाहे वो बलोचिस्तान अवामी पार्टी हो, कि वो नेचुरल इंटरेस्ट में सारे जमातों के साथ साफ़ और शफाफ इलेक्शंस करवाएं और इस नालायक, नाअहल तरीन, नाजायज़ वज़ीर आज़म का सहूलतकार ना बने, वरना आगे जाके जो मज़ीद मुआशी मुश्किलात भरने वाले हैं उनका ज़िम्मेदार ना सिर्फ इमरान खान होगा मगर साथ साथ MQM और दूसरे सहूलतकार होंगे। जहाँ तक ये पैगाम है कि हमने कभी ये ऑर्डर नहीं दिया कि किसी जमात का परचम नीचे ले आया जाए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों की मेहनत की वजह से आज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो, 9-0 हो, पाकिस्तान के हर कोने में, कराची की कोई ऐसी कोना नहीं है जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन अपने सियासत कर रहे हैं, सियासी जदोजहद कर रहे हैं। एक कराची जहाँ हर ज़बान बोलने वाले, हर शहर से ताल्लुक़, सूबा से ताल्लुक़ रखने वाले एक होके काम कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं और मिल के हुकूमत कर सकते हैं। सिंध हुकूमत और उनके एडमिनिस्ट्रेटर और लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम ना सिर्फ ट्रेडिशनल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एरियाज़ मगर और जहाँ वफाक का ज़िम्मेदारी है, जहाँ पहले KMC का ज़िम्मेदारी होता था, जहाँ सुबह एक कराची को एक समझ के पूरा कराची को ओनरशिप दे के हर गली में, हर जगह जगह अपना मेहनत जारी है। इसके नतीजे में ख़ास तौर पे कराची के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ ऐसे देख रहे हैं जैसे माजी में शायद नहीं रहा हो। Therefore I understand कि जो दूसरे जमातें अपने आप को कराची से की सियासत से ताल्लुक़ रखते हैं, they must feel threatened, they must feel worried, and therefore they've been caught on these tapes saying they'll take down Pakistan People's Party's flags. मगर इस किस्म के जो कोशिशें हैं ये ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जदोजहद को आहिस्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान के कारकुन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन का जो जोश है वो आपके सामने है। आपने कल का रैली भी देखा और इंशाअल्लाह ताला कल सुबह मज़ार काहिद के बाहर हम कराची के अवाम खड़े होंगे। पूरे पाकिस्तान के लिए पैगाम होगा और हमारा गो इमरान गो का जदोजहद शुरू होगा। आज रात तक इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मार्च है, जो हमारे मुतालबात है, जो हमारा चार्टर है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। फिर मैं उसको पाकिस्तान के हर शहर में उस पर तफसील में बात करूँगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरा नहीं ख्याल कि अभी हमारा कोई चल रहा होगा।